ذرا ٹھہریے، قدموں کی آہٹیں سنیے، جیسے صدیوں سے کوئی روحانی سفر چل رہا ہو۔ یہ کہانی ہے اس فقیر کی جس نے محبت کے دیے جلائے، دلوں کو روشن کیا اور روحانیت کی خوشبو سے پورے ہندوستان کو مہکا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، وہ نام جسے سنتے ہی دلوں میں سکون کی لہریں اٹھتی ہیں۔ ان کی زندگی، ان کا سفر ایک ایسی مثال ہے جس میں ہر موڑ پر محبت، کرم اور انسانیت کا پیغام بکھرا پڑا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جب ایک تڑپتی ہوئی روح نے اپنے مرشد کی تلاش میں اجودھن کی اور رخ کیا، اور جب بابا فرید نے اپنے ہاتھوں سے اسے روحانی تعلیمات سے نوازا، ایک ایسی روحانی مشال جو پھر کبھی بجھی نہیں۔ دلی کی گلیوں سے لے کر انسانوں کے دلوں تک ان کے قدموں کے نشان آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے بھری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا حصہ بنیے جہاں محبت ہی عبادت ہے اور انسانیت سب سے بڑا فرض۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کی شروعات سے ہی ان کے اندر ایک گہری تلاش تھی، ایک ایسی تلاش جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ بچپن میں ہی انہوں نے علم اور روحانیت کی راہ پکڑ لی تھی، لیکن ان کی روح کو ہمیشہ کچھ اور چاہیے تھا، کچھ ایسا جو ان کے دل کی گہرائی میں بسا ہوا خالی پن بھر سکے۔ جب انہوں نے دلی میں مولانا شمس الدین سے علمی تعلیم حاصل کی تو وہ ایک بہترین عالم بن گئے۔ ان کے پاس ظاہری علم تھا، لیکن ان کے دل میں پھر بھی سکون نہیں تھا۔ ہر دن تعلیمات کے باوجود ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بنی رہتی۔ انہیں ایسا لگتا کہ وہ روحانی منزل تک نہیں پہنچے جس کی تلاش میں ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ بے چینی انہیں ہر وقت محسوس ہوتی جیسے ان کی روح اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہی ہو، لیکن وہ اس روشنی تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ہر دن وہ مسجدوں، صوفی محفلوں اور علماء کی مجلسوں میں جاتے، لیکن ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ان کے روحانی سفر کا رہنما بنے، جو ان کے دل کے خالی پن کو محبت اور تعلیم سے بھر دے۔ یہ ایک سچے پیر و مرشد کی تلاش تھی جس نے انہیں اجودھن کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ دلی کی ساری تعلیموں کے باوجود ان کی روح کی تڑپ انہیں بتاتی تھی کہ ان کا اصلی مراد کسی اور کے پاس ہے۔ ان کی آنکھیں ہر چہرے میں اپنے مرشد کو تلاشتی تھیں، ان کے کان ہر آواز میں اس ہدایت کی گونج سننے کے لیے ترستے تھے۔ اور پھر ایک دن جب انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر کے بارے میں سنا تو ان کا دل ایک نئی امید سے بھر گیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی تلاش اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ روحانی تڑپ اور اللہ کی محبت سے بھری چاہت انہیں اجودھن کی راہ پر لے گئی۔ اجودھن کا سفر حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے صرف ایک یاترا نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے دل کی گہرائیوں میں بسی اس بے چینی کی تلاش تھی جسے صرف ایک سچے مرشد کی تعلیمات ہی پورا کر سکتی تھی۔ ان کے اندر اللہ کی محبت اور روحانیت کی آگ جل رہی تھی، اور انہیں اس آگ کو سچے علم اور تجربے سے بجھانا تھا۔ جب انہوں نے حضرت بابا فرید کے روحانی جلال اور فضیلت کی باتیں سنی تو ان کا دل ایک عجیب کشش محسوس کرنے لگا۔ وہ جان گئے کہ ان کی منزل اب اجودھن میں ہے، اور بابا فرید ہی وہ مرشد ہیں جن سے ان کی روح کی تسکین ہوگی۔ یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ وہ لمبے راستوں اور کٹھن حالات سے گزرتے ہوئے اجودھن پہنچے، لیکن ان کے دل میں بابا فرید سے ملنے کی چاہت اتنی مضبوط تھی کہ انہیں ہر مشکل، ہر کٹھنائی معمولی لگنے لگی۔ ان کی روحانی پیاس انہیں آگے بڑھنے کے لیے ہمت دیتی رہی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء اجودھن پہنچے اور بابا فرید کے دروازے پر دستک دی تو وہاں ایک بے حد دلچسپ اور بھاوک گھٹنا گھٹی۔ بابا فرید کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے دل کی تمام خواہشوں کو نظروں میں سمیٹا اور انتظار کرنے لگے، لیکن اس وقت بابا فرید نے انہیں ترنت اندر بلانے کے بجائے آزمائش میں ڈالا۔ بابا فرید جو ہر آنے والے کی نیت اور دل کی گہرائی کو سمجھنے میں ماہر تھے، نے حضرت نظام الدین اولیاء کو 3 دنوں تک انتظار کرنے دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء
جو پہلے سے ہی اپنے پیر کی محبت میں ڈوب چکے تھے، صبر کا دامن پکڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں انتظار کی چمک، دل میں تسکین کی تڑپ اور آتما میں بابا فرید کی محبت کی لہریں اٹھتی رہیں۔ 3 دن کے بعد جب حضرت بابا فرید نے دروازہ کھولا اور نظام الدین اولیاء کی نظریں ان سے ملیں تو وہ ملاقات صرف 2 انسانوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی جذبے اور اللہ کی محبت میں ڈوبی 2 روحوں کا ملن تھا۔ بابا فرید نے انہیں گلے لگایا اور اس ایک لمحے میں جیسے ساری زندگی کی طلب اور تلاش ختم ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دل کو وہ سکون ملا جس کی تلاش میں وہ دور دور تک بھٹکتے رہے تھے۔ یہ ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کی پیاس بجھانے کا ذریعہ تھی۔ بابا فرید نے ان کی روح کو وہ تعلیمات دی جو انہیں صرف ایک مرید نہیں بلکہ آگے چل کر ایک مہان صوفی درویش بنا سکیں۔ کئی سالوں تک حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر کی خدمت میں رہ کر روحانیت کے گہرے اور انمول سبق سیکھے۔ بابا فرید کے پاس ہر لمحہ، ہر سانس ایک روحانی سفر تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء اس سفر کے ساتھی بنتے چلے گئے۔ انہوں نے بابا فرید سے محبت، صبر، توکل اور انسانیت کا اصلی مقصد سمجھا۔ ہر دن ان کی روح بابا فرید کی تعلیمات سے اور نکھرتی چلی گئی اور وہ اپنے مرشد کے رنگ میں پوری طرح رنگ گئے۔ لیکن ایک دن جب ان کی روحانی منزل کے کئی مرحلے طے ہو چکے تھے، بابا فرید نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ اس ملاقات میں بابا فرید کی آنکھوں میں محبت تھی اور دل میں ایک گہری سمجھ، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اب ان کا پیارا مرید ایک نئی راہ پر جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دلی لوٹ جاؤ، وہاں جاؤ اور روحانیت کی وہ روشنی پھیلاؤ جو تم نے یہاں پائی ہے۔ اللہ کی محبت اور انسانیت کا پیغام وہاں کے دلوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہدایت حضرت نظام الدین اولیاء کے دل کو چیر گئی۔ سالوں سے بابا فرید کی خدمت میں رہ کر ان کے دل میں ایک گہرا لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ انہیں اللہ کی قربت کا راستہ تو مل گیا تھا، لیکن اپنے مرشد سے دور جانے کا خیال ان کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ وہ اس وقت اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سوچ سے جونج رہے تھے کہ اپنے مرشد کی چھاپ سے دور کیسے رہیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جانتے تھے کہ ان کی زندگی اب صرف ان کی نہیں رہی، بلکہ وہ اب بابا فرید کے تعلیمات کا حصہ ہے جنہیں وہ دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صبر کا دامن پکڑا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں اپنے مرشد کی محبت کے ساتھ بابا فرید کے سامنے سر جھکا دیا۔ دلی کی اور واپسی کے سفر میں ان کے دل میں ایک نئی ذمہ داری تھی۔ ان کی روح اب بابا فرید کی تعلیمات کی امانت تھی جسے انہیں دلی کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ جب وہ دلی لوٹے تو ان کی روح میں وہ روشنی تھی جو انہوں نے اجودھن سے حاصل کی تھی۔ ان کے دل میں اپنے مرشد کی محبت تھی جو بابا فرید نے انہیں سونپا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا دلی آگمن ایک ایتہاسک اور روحانی گھٹنا تھی جو صدیوں تک یادگار بنی رہی۔ ان کا اصلی نام محمد بن احمد تھا، لیکن دنیا بھر میں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا اور ان کی پرورش ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ اپنے بچپن سے ہی وہ بہت ذہین، نرم دل اور روحانی مزاج کے تھے۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے گہرا لگاؤ تھا۔ جب وہ کشوراوستھا میں پہنچے تب انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بدایوں سے دلی کا رخ کیا۔ اس سمے دلی علم کا بڑا مرکز تھا اور وہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ رہتے تھے۔ دلی میں انہوں نے مولانا شمس الدین سے تعلیم حاصل کی اور یہاں کی علمی اور صوفی محفلوں میں شریک ہوتے رہے، لیکن ان کے دل میں ایک خالی پن سا تھا، ایک ایسی تلاش جو انہیں ہمیشہ بے چین کرتی رہی۔ یہ تلاش تھی ایک سچے مرشد کی جو انہیں روحانی منزل تک پہنچا سکے۔ اسی تلاش میں ایک دن انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا جو اجودھن میں رہتے تھے۔ ورتمان یہ استھان پاکستان کے پنجاب پرانت میں استھت پاک پٹن میں ہے۔ ان کی روحانی کشش نے حضرت نظام الدین اولیاء کو اس قدر کھینچا کہ وہ اجودھن کی اور
रवाना हो गए। अजोधन में हजरत बाबा फरीद से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। बाबा फरीद ने उन्हें अपनी रूहानी तालीमात से नवाजा और अपने खानकाह का सज्जादा नशीन बना दिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने यहाँ कई साल गुजारे और फिर अपने पीरो मुर्शिद की हिदायत पर वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने यहाँ रूहानियत की ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी ने पूरी हिंदुस्तानी सरजमीन को रोशन कर दिया। उन्होंने गरीबों, मुफलिसों और परेशान हाल लोगों के दिलों में प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाया। उनका खानकाह लोगों के लिए तसल्ली और सुकून का मरकज बन गया। वे न केवल एक सूफी संत थे बल्कि इंसानियत के पैरोकार भी थे। उनके दिल्ली आगमन के बाद से ही यहाँ का माहौल बदल गया। लोग उनके पास आते, उनसे मुसीबतों का हल पूछते और वे अपने नर्म लहजे और रूहानी तालीमात से उनकी मुश्किलों का हल बताते। उन्होंने अपने जीते जी ही दिल्ली को एक रूहानी मरकज बना दिया, जहां आज भी उनके मुरीदों की महफिलें सजती हैं और उनके कदमों में लोग अपनी मुश्किलें हल करवाने आते हैं। दिल्ली का हर एक जर्रा आज भी उनकी रूहानी मौजूदगी को महसूस करता है और उनके आगमन का ये सफ़र एक मिसाल बन गया है। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपने इल्म, हिकमत और रूहानियत से रोशन किया। आज भी उनकी मज़ार पर लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी तालीमात से सुकून हासिल करते हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।